کلاس 8 ہمارا چیپٹر چل رہا تھا گھریلو زندگی، کلاس 8 گھریلو زندگی۔ اس میں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، کلاس 8۔ بیٹا ہم آپ کو پڑھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ کا اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی ضروریات کا خیال کرتے اور جو ان کی جائز ضرورت ہوتی ان کو پورا کرتے، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حبشی جیسے بازیگر، یہ تماشے والے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے کندھے پہ سوار کرتے اور گھر کے اندر سے یہ تماشا بھی دکھا لیتے۔ اس وقت میں کم عمر تھی اور یعنی کہ جیسے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو شوق ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس طرح بھی اپنی بیویوں کو بہلا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اندر کیا تھا، آپ کی زندگی جو ہے گھریلو پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے گھر کیسا تھا۔ دیکھیے آج ہم کیسے گھروں میں رہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ نبی جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس کا گھر کیسا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ کے گھر کا ایک حجرے کا کچا مکان تھا، مٹی کا، اس میں ازواج رہتی تھی۔ اس میں تھا کیا، ہوتا کیسا تھا، ایک بستر، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک کچا مٹی کا پیالہ، اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی مہینے آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی کہ کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے۔ بچھونا چمڑے کا اور جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوتے، پانی پینے کے لیے ایک لکڑی کا پیالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا سادہ زندگی، آج ہم اتنا پر اسائش زندگی گزارتے ہیں اور پھر بھی ناشکری کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون سی نعمتیں، کون سا گھر ہے جس کے اندر دنیا جہان کی نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا ہم مشاہدہ کریں، سب کچھ کے مالک ہو کے، پوری امت کے مالک ہو کے، با اختیار ہو کے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سادہ تھی، آپ کا گھر اتنا سادہ تھا، گھر میں ایک معمولی چیزیں اور بالکل ہی ضرورت کی چیزیں۔ آج ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، فریج موجود ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈیکوریٹ ہم نے کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھنا ہمیں ایک چیز کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا ڈر ہے تو ہمیں حساب سب کو دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ، پیوند لگے ہوتے تھے، موٹا لباس پہنتے تھے۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے معاشرے کے اندر جس کا لباس پیوند کے معنی اس کے اوپر یعنی کہ پھٹ جائے تو آپ اس کو کسی اور چیز سے چمڑے کا پیوند لگا دیتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شام کے دورے پہ تشریف لے گئے تو وہاں کے گورنر نے آپ کے لیے قیمتی لباس سلوا دیا، لیکن آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ میرے جو تقوی والا لباس ہے جس پہ چمڑے کے پیوند ہے، اللہ کو یہ سب سے، اللہ لباس نہیں دیکھتا، اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ مکان نہیں دیکھتا، اللہ چیزیں نہیں دیکھتا، اللہ تو یہ دیکھتا ہے تم میں سے متقی کون ہے، تم میں سے پرہیزگار کون ہے، تم میں سے گناہوں سے کون بچتا ہے، تم میں سے اللہ اس کے رسول کی حکم پہ کون چلتا ہے۔ تو نبی کریم کا لباس سادہ، پیوند لگے ہوئے، موٹا لباس، کوئی عمدہ قیمتی لباس نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے گھریلو اخراجات اور مہمانوں کی تواضع کے انتظام حضرت بلال کے ذمے تھے، یعنی کہ ان چیزوں کا وہ خیال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدن کے ذرائع کیا تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جائیدادیں جو جہاد میں یعنی کہ جو زمینیں حاصل ہوتی تھیں، ان زمینوں سے جو پیداوار آتی تھی اور ان میں سے پھر حصہ کیا جاتا تھا، بیت المال میں بھی جاتی تھی، باقی صحابہ کو بھی جاتی تھی، ازواج مطہر کے سال کا خرچہ بھی ہوتا تھا، اس میں
اہل بیت کا خرچہ بھی نکالا جاتا تھا جس کو خمس کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخراجات بڑے مختصر تھے، پرتعیش تو زندگی تھی نہیں، عیش پرستی والی تو زندگی نہیں تھی۔ ایک ہوتا ہے ہوائے نفس، نفس کی خواہش کو پورا کرنا، ایک ہوتا ہے ضروریات زندگی۔ ضروریات زندگی اور ہوائے نفس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آج ہم مبتلا ہو گئے ہوائے نفس نے، یہ مکان ہونا چاہیے، اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے، اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، انواع و اقسام کی نعمتیں ہونے چاہیے، یہ ہے ہوائے نفس۔ اور ایک ہوتا ہے ضروریات زندگی، کہ اس کے بغیر زندگی کا کپڑے پہننا ضروریات زندگی ہے، کھانا کھانا ضروریات زندگی ہے، مکان کا ہونا ضروریات زندگی ہے، معمولی سی چیزیں۔ لیکن ہم نے تو دنیا کو اس طرح سمجھ لیا ہے کہ مستقل یہ ہمارا ٹھکانہ یہی ہے، جیسے ہم نے اخروی زندگی کی طرف نہیں لوٹنا۔ تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی ہی سادہ تھی، بڑی اس کے اندر مختصر چیزیں تھیں، ضرورت کی چیزیں تھیں، کوئی قیمتی چیز نہیں تھی۔ بلکہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا۔ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا پیغمبر کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اگر ہم کوئی